ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے نا کہ جمہوریت ہے کہاں پہ پاکستان. ہم نے پاکستان کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا جمہوریت کے نام پر. وزیر تعلیم پنجاب جو ہیں ان کے اپنے گاؤں سے 98% بچے فیل ہو گئے. میں نے پڑھا لکھا پنجاب بنانا ہے. ہمارا سلوگن پڑھو گے تو آگے بڑھو گے. سر فیک نیوز میں اور من گھڑت نیوز میں کیا فرق ہے؟ فیک نیوز وہ ہے جو سیاستدان کو پسند نہ آئے، اور من گھڑت خبر وہ ہے جو سیاستدان ہمیں جھوٹا دلاسا دینے کے لیے کر کے بھیج دیتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر دیا. آپ پاکستان کو آج دیکھ رہے ہیں. آج کے دن پنجاب سیلاب میں ڈوبا ہوا، کے پی کے سیلاب میں ڈوبا ہوا، سندھ پر خطرے کے بادل منڈلا رہے، لیکن ہم جمہوریت کی لٹل گائے میں. پیکا ایکٹ اب کہاں ہے؟ پیکا ایکٹ وہاں پہ ہے، جو سچ بولے گا اس کو پکڑ لو. 9 مئی کے ملزمان جو بھی ہوں انہیں چونکوں میں لٹکانا چاہیے. سیمسنز کارٹون ڈیٹ لکھی ہے 3 سپٹمبر 2025. بانی پی ٹی آئی خان جیل میں آج بھی یہاں پہ ایک اٹھتا ہے بندہ اپنی فیملی کی ویڈیوز بناتا ہے، یوں کر کے دکھاتا ہے یہ اس طرح میری بیوی سوئی ہوئی ہے، یہ میرا بھائی اٹھا ہوا ہے. جتنی بہتات آپ ویڈیو بنائیں گے تو اتنے بڑے ٹک ٹاکر بن جائیں گے. سی سی ڈی اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ہمارا پراسیکیوشن ناکام تھا. 92 پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. ناظرین، میرے ساتھ آج رانا عظیم صاحب موجود ہیں اور آج میں ان سے ذرا غیر روایتی گفتگو کروں گا، جو کہ وہ سوال ہیں جو عام انسان کے دل میں آتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. رانا صاحب، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہے آپ نے پاکستان کے حالات کو زیادہ قریب سے دیکھا ہے. تو سر کچھ سوال ہیں جو کہ میرے ذاتی بھی ہیں، عوام کے بھی ہیں، اور کرٹیکل سوال ہیں، وہ سوچیں ہیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں. جیسے کہ سر 78 سال ہو گئے ہمیں، آج تک کون سی چیز ہم ٹھیک کر پائے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. 78 سالوں میں ہم نے جو سب سے بہترین کام کیا ہے وہ ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہے، اپنے مال و دولت کو بنایا ہے، اپنے اہل و عیال کو امیر سے امیر تر بنایا ہے، اپنے پاکستان سے باہر بینک بیلنس بنائے ہیں، اپنے پاکستان سے باہر کاروبار بنائے ہیں، اپنی فیملیز کو پاکستان سے باہر منتقل کیا ہے، پاکستان کا سرمایہ بیرون ملک میں جا کے استعمال کیا ہے. ہم نے پاکستان کو جتنا لوٹ سکتے تھے وہ بہترین طریقے سے لوٹا ہے. یہ ہم نے 78 سال میں کیا. تو سر نعرہ جو لگا ہے وہ ڈیموکریسی کا ہی لگا ہے کہاں پہ ہے پاکستان میں. سر ہم تو عوام تو ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے نا کہ جمہوریت ہے. کہاں ہے؟ تو میں تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں نا سر. آپ گھر سے نکل کے آتے ہیں جمہوریت ہے؟ سر محسوس نہیں نہ ہوتی؟ تو آپ ذرا سینئر صحافی ہیں تو آپ محسوس نہ بتائیں. ہو ہوتی نہیں. ہم محسوس کرتے ہیں اللہ سے اپنے تعلق کو دعاؤں کے ذریعے. ہم محسوس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو دعاؤں کی قبولیت کے ذریعے. ہم نماز کے ذریعے، قرآن پاک پڑھنے کے ذریعے، اپنی کامیابی ناکامی کے ذریعے، دعاؤں کے ناقبول ہونے سے بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی خرابی ہے یا ہمیں ایک بہت بڑی آزمائش سے گزرنا پڑے گا. یہ محسوس کرتے ہیں نا. وہ اللہ جو کل کائنات کا مالک ہے نا. تو جمہوریت ایک چھوٹی سی چیز ہے. کہاں جمہوریت ہے؟ کس وقت جمہوریت تھی؟ یہ ملک جمہوریت کے نام پر بنا تھا، لوٹ مار کے نام پر نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے اسی 14 اگست پہ میری بیٹی میرے پاس آئی. اس نے کہا بابا میں نے تقریری مقابلے میں حصہ لینا ہے تو مجھے ایک شعر دیں. میں نے کہا بیٹا پنجابی کا ایک شعر ہے، یہ پاکستان بڑی مشکل سے بنا ہے نا. جی جی بالکل، بہت قربانیاں دی. میں نے بھی یہ شعر، چونکہ میری پوری فیملی پٹھان کوٹ سے بلانگ کر کے آئی تھی اور ہمارا آدھا خاندان راستے میں کٹ گیا تھا. اور میری والدہ نے مجھے بتایا تھا کہ کس طرح کتنی مشکل سے ہم لوگ یہاں پہنچے. تو میں نے وہ ایک پنجابی کا شعر تھا کہ سینیاں دے وچ بلباں ٹوٹیاں، سیروئے کرم سر کلمہ ٹوٹیاں، عزت دی اک ٹہنی نالوں بانو سلمہ ازرا لٹیاں، تے پھر جا کے اے موقع بنیا چلیا پاکستان کوئی سوکھا بنیا. اب مجھے بتا دیں آپ، پاکستان اتنی مشکل سے بنا. ہم نے پاکستان بننے کے بعد کیا کیا؟ ہم نے پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن کو
بی بی فاطمہ جناح کو جی جی ہم نے پاکستان کے اندر ان کے خلاف کیا کیا پروپیگنڈا نہیں کیا، ہم نے ان کے خلاف کون کون سے اقدامات نہیں کیے، اسی وطن کے اندر، اسی ملک کے اندر فاطمہ جناح محمد علی جناح کے خلاف کیا کیا نہیں ہوا، ان کے خلاف الیکشن میں کون کون سے لوگ کھڑے نہیں ہوئے، کیا نہیں ہوا۔ پھر آپ نے اسی پاکستان کے اندر ہم نے پاکستان کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا جمہوریت کے نام پر۔ ہاں آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہوریت میں تو جیتا کون تھا؟ شیخ مجیب جیتا تھا، مان لیتے آپ اس کو، آپ نے نہیں مانا، اور پھر کیا ہوا، تم ادھر ہم ادھر، جی، پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا۔ دو ٹکڑے ہو گئے۔ اگر اس پاکستان کا دو ٹکڑے ہونا، ایک جسم کو دو حصوں میں تقسیم کرنا تھا، وہ پاکستان جس کے لیے ہم نے قربانیاں دیں، وہ پاکستان جس کے لیے ہم نے، ہماری ماؤں بہنوں نے اپنی جانوں کا، عصمتوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ہمارے سیاستدانوں نے، آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں یار، مجھے نہیں چاہیے ایسی جمہوریت جس جمہوریت میں غریب کے بچے کو روٹی نہیں ملتی، جس جمہوریت کی لالچ میں میرے وطن کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جس جمہوریت کی لالچ میں فارم 45 سے 47 ہو جاتا ہے، جس جمہوریت کی لالچ میں پاکستان کے اندر ایک گنونا کھیل کھیلا جاتا ہے، کس کو؟ لوٹنے کا، لوٹ مار کا۔ مجھے ایک بات بتا دیں، آج آپ پاکستان کو آج دیکھ رہے ہیں، آج کے دن پنجاب سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، کے پی کے سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، سندھ پر خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں بلوچستان میں بارش ہو تو کیا حال ہوتا ہے، جی بی کے اندر کیا حال ہو چکا ہے، کشمیر میں کیا حال ہو چکا ہے۔ لیکن ہم جمہوریت کی لٹل گائے ہوئے۔ جمہوریت تو یہ تھی کہ عوام کی دہلیز پر انصاف پہنچے، جمہوریت تو یہ تھی کہ عوام تک اقتدار پہنچے، جمہوریت تو یہ تھی کہ آپ عوام کی تمناؤں کے مطابق جو آپ نے وعدے کیے، جو آپ نے تقاریر کی، آپ اس کے مطابق کام کریں۔ یہاں پہ تو جمہوریت یہ ہے کہ اس کی 500% تنخواہ بڑھا دو۔ آج تک تو جمہوریت یہ ہے کہ اس کے بیٹے کو پاکستان سے باہر جو ہے وہ کسی اچھی ایجوکیشن کے لیے بھیج دو۔ آج کی جمہوریت تو یہ ہے کہ سیاستدان کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے نا جمہوریت۔ سر، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو سیاست ہے اس کے پیچھے کی کیا سیاست ہے، تاکہ عوام کو یہ پتہ چل سکے کہ اس کی معصومیت کو کس طرح ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ ہماری عوام شروع سے ہی، آپ 1970 کے اخبار نکال کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، بلکہ آپ نے تو دیکھے ہی ہیں، عوام سے میں کہہ رہا ہوں کہ نکال کے دیکھ لیں، تب بھی ایک ہی لائن آپ کو ملے گی، مہنگائی، یہ فلانا مسئلہ، یہ فلانا مسئلہ، اور وہ سیم، تھوڑے سے فگرز چینج ہوئے ہیں، مسئلے سیم ہیں، وہ آج بھی آپ کو اخباروں میں ملیں گے۔ مہنگائی نے کمر توڑ دی۔ اس میں آپ بتا رہے ہیں، ہم سب یہ چیز بھی جانتے ہیں کہ کس طرح پاکستان بنا، کس طرح ہم نے قربانیاں دی، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، ہم نے کیا قربانیاں دینی، نہ ہم میں اتنی ہمت ہے، نہ ہم اتنا بولنے کا جذبہ رکھ سکتے ہیں جو ہمارے بڑوں نے کر دیا۔ ہمارے بڑے مائیگریٹ کر کے یہاں پہ آئے، تو جو آگے یہ ہماری قوم ہے یہ کیوں بٹ جاتی ہے فوراً؟ یہ کیا ایسی غلطی کرتی ہے جہاں سے ان کو سیاست کے پیچھے کی سیاست سمجھ نہیں آتی، یہ بگر پکچر نہیں دیکھ پاتی، ان کو شوگر ہو گئی ہے وہ والا لالی پاپ استعمال کرتے ہوئے، کھاتے ہوئے، جو کہ ان کو 78 سال سے دیا جا رہا ہے، اور یہ اس کا کوئی علاج کیوں نہیں کر رہے؟ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آج آپ اپنا وہ نیریٹو بتائیں جس میں عوام کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ غلطی یہاں پہ ہم کر رہے ہیں اور ریپیٹڈلی کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی مداری دیکھے؟ جی بالکل دیکھا سر۔ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے بندریا کو کیا سکھایا ہوا ہے، اس نے اس کتے کو کیا سکھایا ہوا ہے، اس نے اس بکرے کو کیا سکھایا ہوا ہے، پتہ ہوتا ہے نا سارا، ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ جی پتہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ ڈگڈگی بجاتا ہے تو ہم سب اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، جی جی اس کے تماشے کو دیکھتے ہیں، پھر کئی دن اس تماشے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی ایسے شو دیکھے ہیں کہ جس میں یہ ایک آدمی بالکل ایک باکس کے اندر گیا ہے، اوپر سے تلوار ماری گئی ہے، اس کے 2 ٹوٹے ہو گئے ہیں، وہ نظر آئے گا، بعد میں کھولیں گے۔ ہم میں سے کوئی نہیں سوچتا کہ یہ ہے کیا، ہم میں سے کوئی اس پہ سرچ نہیں کرتا کہ یار اس سے بڑا فراڈ ہو کیا سکتا ہے۔ دنیا میں جینے اور زندگی اور موت کی طاقت تو اللہ کے پاس ہے، انسان کے پاس ہے۔ سیاستدان مداری ہے، میرے ملک کا سیاستدان مداری ہے، میرے ملک کا سیاستدان عوام کی نبض سے کھیلنے کا ماسٹر ہے۔ اب میں شروع کرتا ہوں یہاں سے۔ جی قائد اعظم محمد علی جناح کے علاوہ، لیاقت علی خان کے علاوہ، جی مجھے پاکستان کی سیاست میں ایک سیاستدان ہے جس کا ووٹ بینک ہے، آج بھی قائم ہے، وہ ہے عمران خان۔ اس کے علاوہ میں گنتی کرنا شروع کرتا ہوں۔ میاں نواز شریف صاحب لندن سے واپس آئے،
اس سے پہلے میاں صاحب پہلے ایک دفعہ سعودی عرب چلے گئے, اس کے بعد لندن چلے گئے, محترمہ بھی چلے گئی, بینظیر بھٹو صاحبہ بھی, سب چلے گئے. عوام کو یہ کہہ کے چلے گئے جناب ہمیں ضلع وطن کر دیا گیا. اچھا, انہیں جلا وطن نہیں کیا گیا؟ سر کیا گیا, ضلع وطن نہیں تھا وہ باقاعدہ ایگریمنٹ کے تحت کے. اچھا, کیا وہ ایگریمنٹ سامنے نہیں آیا؟ ساری دنیا کو پتہ ہے. کیا وہ جس ملک کی اہم ترین شخصیت نے ایگریمنٹ کیا تھا, کیا وہ ایگریمنٹ پڑھ کے نہیں سنایا گیا تھا؟ کہتے ہو تو ابھی آپ کو آپ کی اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں. کیا وہ نہیں کہا گیا تھا؟ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک میثاق جمہوریت بھی ہوتا ہے, اس کے بعد NRO بھی ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. پھر وہ واپس آ جاتے ہیں اور پھر میں اور آپ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں, آوے گا بھی آوے گا, زندہ باد زندہ آباد, اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. عوام کو ایک شعور چاہیے, عوام کو ایک چیز سوچنے کے لیے چاہیے. عوام کو یہ چاہیے, ایک شخص وعدہ کر کے گیا کہ میں آؤں گا اقتدار میں آ کے یہ کر دوں گا. اگر ان میں سے ایک کام وہ کر دے تو آپ سمجھیں کہ اس کی نیت ٹھیک ہے, باقی کام بھی یہ کر دے گا, تو آپ اس کو ووٹ دیں. جب وہ کام ہی کچھ نہیں کر رہا, مجھے ایک بات بتائیں, مجھے بڑی ہنسی آئی اس دن. میاں نواز شریف صاحب نے جلسہ کیا بورے والا میں. اچھا, انہوں نے کہا کہ جناب میں ان انتخابات کے دوران کہ میں بورے والا میں ایک بڑا ایئرپورٹ بنا دوں گا. کیا بورے والا میں ایئرپورٹ کی ضرورت تھی؟ اور وہاں پہ بند تو بنا دیں جو سیلاب کو روک سکے. جی وہ ہیڈ سلام ابھی وہ لیک ہوا ہوا وہاں پہ بند, وہاں پہ نہیں بنا. پھر کہا گیا کہ جناب جو یہ سبزیاں ہیں وہ 4 پہ 5 سے 10 روپے کلو تک ہو جائیں گی. ہوئی؟ سر میں وہی تو عرض کر رہا ہوں آپ کو. عوام کو ایک شعور دے دیں. جی, اب پہلی بات عوام کو اجازت دے دیں کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ کا استعمال کر لیں. پہلی سب سے بڑی بات ہے, عوام اپنی مرضی سے ہی ووٹ ڈالتی ہے نا سر. نکلتا اپنی مرضی سے. اگر سر اپنے وہ علاقوں میں جاتے ہیں, زیادہ تر پاکستانی سر ووٹ ہی نہیں دیتے. نہیں, اب یہ بات بھی غلط, بہت کم یہ بات بھی اس دفعہ غلط ثابت ہوگی سلیکشن میں. چلیں سر میں مان لیتا ہوں, کتنے % پاکستانیوں نے ووٹ دیا تھا؟ جتنے % پاکستانیوں نے ووٹ اس دفعہ دیا, آج سے پہلے ہسٹری میں نہیں دیا تھا. سر کتنے % تھا؟ دیکھیں 50% پاکستانیوں نے ووٹ دے دیا, لیکن آپ دیکھیں باقی جو 50% ہے ان میں کتنے لوگ ہوں گے جن کی ایج ووٹ کے قابل نہیں ہوگی, یا کتنے لوگ ہوں گے جو پاکستان سے باہر ہوں گے, کتنے لوگ ہوں گے جن کے اچھا دنیا کے کسی ملک میں بھی 100% لوگ ووٹ نہیں دیتے, دنیا کے کسی ملک میں بھی. لیکن اس دفعہ جو ووٹ دیا, کیا اس ووٹ کی گنتی اسی طرح ہوئی؟ یہ تلخ سوال ہے. یہ تو سر کافی کنٹروورسی بنی رہی ہے. کچھ لوگ اس کو سیاست کا نام دے دیتے ہیں, کچھ لوگ اس کو کسی اور چیز کا نام دے دیتے ہیں. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے جو ابھی جتنی باتیں کی ہیں اس میں جس چیز کا فقدان نظر آتا ہے وہ شعور ہے. جو شعور دینے کی کوشش کرتا ہے سر, دس از دا ریزن کہ پاکستان کے اندر ایجوکیشن سسٹم کو پوری طرح سیبوٹاج کیا گیا ہے. وہ پڑھایا جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں, آؤٹ ڈیٹڈ کورسز پڑھائے جاتے ہیں. اس کے بعد پاکستان کا ہم ایجوکیشنل سسٹم دیکھ لیں, ٹوٹلی مطلب آپ دوسرے دن اسکینڈلز نکل کے آ رہے ہوتے ہیں کہ درس گاہ ہے نا ہماری, وہاں کے ڈفرینٹ مسائل جہاں پہ لوگ اخلاقیات سے فارغ ہیں, ہمیں دیکھنے کو جو مل رہا ہے میں اس کے اکارڈنگلی بات کر رہا ہوں. تو سر ایک ایجوکیشن نہیں دے پا رہے ہمارے سارے سیاستدان مل کے. اور پھر اس کی وجہ بتا دیتا ہوں نا, آپ کے سوال کی وجہ بتا دیتا ہوں. جی جی, جب میرے سیاستدانوں کے بچے پاکستان میں پڑھتے ہی نہیں ہیں, جب انہیں پاکستان کے کسی تعلیمی کورس سے دلچسپی نہیں ہے, جب انہیں پاکستان کے اسکول اچھے نہیں لگتے, جب انہیں پاکستان کی یونیورسٹیاں اچھی نہیں لگتی, تو وہ ایجوکیشن پہ کیا توجہ دیں گے؟ میں نے دنیا کے کئی ممالک دیکھے ہیں جہاں پر یہ اصول ہے کہ وہاں کے سیاستدان, آپ کو پتہ ہے, بلکہ یہ میں اس میں شعور کی آپ نے بات کی ہے نا, جی جی, آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے, جی جی, اگر کوئی ڈاکٹر بہترین ڈاکٹر ہے اور اسے اگر وزیر صحت بنایا جاتا ہے, تو سب سے پہلے اس پہ یہ لاگو ہوگا کہ نہ وزیر صحت بننے کے بعد اس کے ہاسپٹل پہ اس کا چارج ہوگا, جی, نہ وہ کوئی فیکٹری بنائے گا میڈیسن کی, اوکے, نہ وہ اس میں کوئی ایسی چیز کرے گا, بلکہ اپنے کاروبار سے ہٹ جائے گا, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں صورتوں میں. اور یہاں پر کیا ہے کہ اگر آپ کو بنتے, مثلا آپ ابھی اس مثال لے لیں, ہمارے وزیر تعلیم پنجاب جو ہیں, ان کے اپنے گاؤں سے 98% بچے فیل ہو گئے 9th میں. میں نے پڑھا لکھا پنجاب بنانا ہے, 98% بچے فیل ہو گئے. اور اسی پاکستان میں شعور کی آپ بات کرتے ہیں کہ ایک سکھ ڈاکٹر کے بیٹے نے 100% نمبر لیے.
جس میں سیرت النبی پہ یعنی اسلامیات پہ اچھا ماشاء اللہ. اس میں قرآن مجید پہ کلاسز میں 98% نمبر لیے. تو ہم وہ اس لیے کہ اس نے شعور اس کے والد نے اسے دیا. دیکھیں شعور کب آئے گا؟ شعور اس وقت آئے گا جب ہم دو چیزیں کرتے ہیں. صرف اپنے کورس کے اندر یہ چیز ایک ڈال دیں کہ پاکستان بنا کیسے تھا اور پاکستان بنانے کے مقاصد کیا تھے. کیا آپ نے پہلی جماعت سے لے کر ایم اے کی کلاس تک کوئی ایک کتاب دیکھی ہے؟ کوئی ایک بک دیکھی ہے جس میں اس کا ذکر ہو؟ کیا ہم بطور مسلمان قرآن پاک ترجمے سے پڑھنا ایک بڑی بہترین چیز. جب آپ ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے. عربی میں جائیں گے صرف تو آپ کو مطلب نہیں پتہ چلے گا. تو اس میں جب ذکر آئے گا کہ کرپشن کرنے والے کو کیا سزا ہے, جب اس میں ذکر آئے گا کہ آپ کا ووٹ غلط استعمال کرنے سے آپ کو کتنی پکڑ آئے گی, جب اس میں ذکر آئے گا کہ آپ اپنے حاکم چنتے وقت آپ کی ذمہ داری کیا ہے, غلط کو چنیں گے تو آپ ذمہ دار ہوں گے اتنے ہی جتنا وہ حاکم ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جب آئیں گی تو ایک شعور آئے گا. ہماری بدقسمتی کیا ہے, ہم اپنے بچے کو ایجوکیشن کے لیے نا ہمیں فوبیا ہو گیا کہ ہم نے ایک بہترین انگلش ماڈل اسکول میں پڑھانا ہے جہاں پر بچے کو اذان کا نہیں بتایا جائے گا, جہاں پہ نماز کا نہیں بتایا جائے گا, جہاں پہ پاکستان کا نہیں بتایا جائے گا. آپ کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے ہمیں غیر ملکی کورس چاہیے, ہم نے وہ بکس چاہیے جو غیر ملکی. فیسنیٹڈ ہیں ہم وہی نا کہ اور اس کی سیلری اس کی تنخواہ جو ہے وہ ہم 30,000 بھی دے دیں گے. جو اپنے گھر میں قاری پڑھنے آئے گا, فیس جو ہے ہمارے گھر میں جو قاری پڑھانے آئے گا, ہم کہیں گے یار 2,000 لے لے, 3,000 لے لے یا 4,000 لے لے. ہمارے گھر میں لگے ہوئے ٹی وی پہ آپ یا اپنے موبائل پہ آپ ویڈیو دیکھیں گے نا, اب بچہ وہی دیکھے گا جو دیکھ رہا ہے, جس ماحول سے آیا ہے. اگر آپ اس کو پتہ ہی نہیں پاکستان کیسے, آپ ابھی گزرے لے کے مائک جائیں تو لوگوں سے پوچھیں یار یہ پاکستان کیسے بنا. میں کیا ہے سر, میں نے ایک پچھلے دنوں ویڈیو دیکھی ہے سر, وہ بھی آپ نے مجھے یاد کروا دیا. میں نے ویڈیو دیکھی ہے قائد اعظم کے بارے میں کہ, اور وہ ایک نامور چینل کے اوپر وہ اپلوڈ ہوئی ہے جس میں مانیٹرنگ ہوتی ہے, جس میں اسکروٹننگ ہوتی ہے. ہمارا کوئی کنٹینٹ جاتا ہے آپ کو پتہ ہے, ہم اس میں تمیز لحاظ, کیونکہ انسان ہے نا سر, غلط ورڈ نکل سکتا ہے, ہمارا فمبل ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, تو وہ اسکروٹننگ ہوتی ہے, ہماری مانیٹرنگ ہوتی ہے. وہ سر پوسٹڈ ہے, ہائی لائٹس میں وہ لائن لگائی ہوئی ہے. وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ قائد اعظم کہاں پیدا ہوئے, اور آگے سے وہ جو ایک آدمی نے کھڑے ہوئے جواب دیا, وہ میں سر بول بھی نہیں سکتا. میں اپنے قائد کے بارے میں میری یعنی میں سوچ رہا تھا کہ پیکا ایکٹ اب کہاں ہے. کس پیکا ایکٹ کی؟ پیکا ایکٹ وہاں پہ ہے جو سچ بولے گا اس کو پکڑ لو, جو سچ دکھائے گا اس کو پکڑ لو. یہ ہے پیکا ایکٹ. میں اس کا پٹیشنر ہوں, میں نے پٹیشن کی سب سے پہلے. جسٹس عطر من اللہ صاحب نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا, ٹھیک ہے, پیکا ایکٹ کو ختم کر دیا. وہ سپریم کورٹ چلے گئے, ٹھیک ہے. اس کے فوری بعد نگران سیٹ اپ آیا, پی ڈی ایم جسے ہم کہتے ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ اس وقت بھی وزیر اطلاعات تھی. مریم اورنگزیب صاحب نے وفاقی وزیر اطلاعات تھی. پتہ چلا کہ فوری طور پر انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا, اور رجوع کر کے پیکا ایکٹ ختم کیا. ہم نے شہباز شریف صاحب سے درخواست کی کہ آپ تو جب اپوزیشن میں تھے تو پیکا ایکٹ کے خلاف ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, تو یہ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں واپس لے لیں گے, لیکن پتہ چلا نہیں واپس لیا گیا. اور پھر ہماری معزز عدلیہ نے اس کو حلال قرار دے دیا, اسے حلال قرار دے دیا. اور آج حلال قرار کیا دیا گیا کہ اگر آپ کوئی بات کریں گے تو وہ پیکا ایکٹ کے زمرے میں آئے گی. اچھا پیکا ایکٹ ہے کیا؟ ہم آپ کو ہم ناظرین کو بتا دیں. جی ناظرین کو بتا. پیکا ایکٹ ہے کہ آپ نے کوئی جھوٹی خبر نہیں دینی, فیک نیوز نہیں دینی. فیک نیوز نہیں دینی. اب فیک نیوز کی بات ہے. مجھے ایک بات بتا دیں, میرا سیاستدان تقریر کر رہا ہے, وہ تقریر میں کہتا ہے جناب میں آصف علی زرداری کا گریبان پکڑوں گا اور سڑکوں پر گھسیٹوں گا. اچھا. اور آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جناب یہ چور ہیں, ان کا ہونا اس ملک کے لیے خطرناک ہے. اچھا میں نے ٹی وی پہ دکھا دیا. جی. اگر وہی بندہ وزیر اعظم بن جاتا ہے, وہی صدر بن جاتا ہے, تو پھر پیکا ایکٹ کس پہ لگنا چاہیے؟ ان پہ لگنا چاہیے نا جنہوں نے قوم کو اس وقت جھوٹ بولا, جنہوں نے جھوٹی خبر تمام ٹی وی چینل پہ چلائی, جنہوں نے جھوٹی خبر ہر طرف پھیلائی. اس کے بعد آپ آ جائیں, آپ وعدہ کرتے ہیں. سر معذرت آپ کی میں بات کر رہا ہوں, مجھے کیونکہ میں بھول سکتا ہوں یہ بات. سر فیک نیوز میں اور من گھڑت نیوز میں کیا فرق ہے؟ وہ شاید من گھڑت ہوگی. فیک نیوز وہ ہے
فیک نیوز وہ ہے جو سیاستدان کو پسند نہ آئے، اور من گھڑت خبر وہ ہے جو سیاستدان ہمیں جھوٹا دلاسا دینے کے لیے کر کے بھیج دیتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر دیا۔ ہاں ابھی جو جیسے آپ یہ بتا رہے ہیں نا، تو وہ کہیں گے ہم نے تو من گھڑت بات کر دی۔ مجھے ایک بات بتائیے، اور فیک نیوز کا کرائٹیریا کیا ہے؟ لیٹس سپوز سر میں آپ کے پاس ابھی بیٹھا ہوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور آپ مجھے اس کا کوئی پرٹیکولر جواب دیتے ہیں۔ میں نے چلے آڈیو ریکارڈ کر لی ہے، کیمراز میرے پاس نہیں، آپ نے بات تو کی نا، میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں نے وہ بات آگے کر دی کہ جی رانا صاحب نے یہ بات کی، اور میرے پاس اس کی ریکارڈنگ موجود ہے یا میری اپنی کریڈیبلٹی ہے۔ رانا صاحب کل کو کہتے ہیں کہ ذیشان من گھڑت بات کر رہا ہے، تو سر پھر اس میں فیک نیوز کہاں سے ہوگی؟ نہیں، فیک نیوز کیا ہے؟ اصل میں فیک نیوز کیا سر ہوتا یہ ہے نا سر، ہے؟ فیک نیوز یہ ہے کہ ایک خبر ہے، جی جی، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں، حقیقت کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اس میں سچائی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھا یہ تو فیک نیوز ہے۔ جی جی بالکل، ہم مادر پیدر ذات صحافت کبھی چاہتے بھی نہیں ہیں، جی جی بالکل، لیکن ایک خبر ہے، مثلا ایک خبر ہے، مجھے میں کہتا ہوں کہ جناب اتنی تنہائیں بڑھ گئی ہیں، جی بالکل، ٹھیک ہے، یہ خبر فیک تو نہ ہوئی؟ نہیں فیک تو نہیں ہے سر، اچھا، اسمبلی کے اندر اراکین اسمبلی ایک دوسرے کو گالیں نکالتے ہیں، بالکل نکالتے ہیں سر، ایک وہ تو دوسرے کو چور کہتے ہیں، جی بالکل کہتے ہیں، ایک دوسرے کو فراڈ بھی کہتے ہیں، ایک دوسرے کو لوٹ مار کا مال بھی کہتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ فارم 45 کا ہے تو کچھ نہیں ہوگا، اگر آپ کہیں گے تو وہ کہے گا بھائی آپ نے تو غلط کہہ دیا۔ تو سر پھر ڈیموکریسی تو نہ ہوئی۔ اب ڈیموکریسی کو مانیٹر کرنے کے لیے، اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے جو ہمارے پاس میکانزم سسٹم ہے وہ بیوروکریسی ہے، ٹھیک ہے نا، وہی اس کو دیکھتے ہیں نا، الیکشن کمیشن اس کو دیکھتا ہے یا دوسرے ادارے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان کو یہ انٹیکٹ کرنے میں کیوں یہ ناکام رہتے ہیں؟ ہمارے جو ادارے ہیں، جیسے پولیس کا ادارہ آپ لے لیں، وہ پروٹوکولز بھی دے رہا ہے، وہ اس کی پرائورٹی پہ عوام، بہت سارے آفیسرز کی پرائورٹی پہ ہوگی شاید عوام، مگر جو بظاہر نظر آتا ہے ان کے پاس اپنا ورک لوڈ بہت زیادہ ہے۔ یہاں سے کوئی سائل چلا جائے کہ میرا یہ والا مسئلہ ہے، بہت اچھا دکھایا جاتا ہے، مگر ریڈ کے بھی پیسے اسی سے لیے جاتے ہیں، اس کو انصاف نہیں ملتا اس ملک کے اندر۔ میں نے آپ کا ایک انٹرویو دیکھا، آپ نے ڈی آئی جی لاہور کا انٹرویو، جی جی بالکل، نو کوئی شک نہیں، وہ بڑے اچھے آدمی ہاں وہ کافی کر رہے ہیں، اسی لیے میں گیا تھا۔ لیکن میں ایک بات کرتا ہوں، لاہور کے تھانے تو بکتے ہیں، کس تھانے کا کیا ریٹ ہے وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے، اچھا، کس کو نہیں پتہ؟ تو تھانے بکتے ہیں؟ بالکل بکتے ہیں۔ شفیق آباد میں لگنا ہے تو کون سا لگے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، شادنہ میں لگنا ہے کون سا لگے گا؟ اچھا، کیوں لگے گا؟ تو یہ پیسے کس کے قتلہ پاس، میں لگنا ہے کیوں لگنا ہے؟ پیسے کس کے پاس جاتے ہیں؟ پیسے کس کے پاس جاتے ہیں؟ پیسے ہر اس شخص کے پاس جاتے ہیں جو لگانے میں، لگوانے میں اور سفارش کرنے میں حصے دار ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو یہ سسٹم بنا ہوا ہے، یہ سسٹم اٹ سیلف ہی کرپٹ ہے، کیونکہ ابھی 78 سال ہو گئے، ہم دیکھ رہے ہیں نہ ہمارا مہنگائی کا مسئلہ حل ہوا ہے، نہ ایجوکیشن کا مسئلہ حل ہوا ہے، عوام ویسے ہی فرسٹریٹڈ ہے، عوام کو کوئی شعور بھی نہیں ہے، اور عوام سے ریلیٹڈ کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے۔ ایک بڑی عجیب بات میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی چیز اگر سرکاری لیول پہ ہو رہی ہے، ایک ہاسپٹل ہے سرکاری لیول پہ چل رہا ہے، تو اس کی انتظامیہ دیکھ لیں، اور ایک اس سے قدرے چھوٹا کم ریسورسز والا پرائیویٹ ہاسپٹل چل رہا ہے، وہ ہاسپٹل زیادہ ایفیشینٹ ہوگا، اچھا سہولیات زیادہ اسی میں ہوں گی، بلز اتنے بڑے جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے کٹ رہے ہیں وہ اس پہ کٹ رہے ہوں گے، مگر جو سہولیات ہے وہ ادھر زیادہ ہوں گی۔ کیوں جو بھی چیز موسٹلی جو بھی چیز گورنمنٹ سیکٹر کے اندر آتی ہے اس میں ٹیکن فار گرانٹیڈ کر دیا جاتا ہے، کیوں اس میں عوام کو ذلیل کیا جاتا ہے؟ ہم کسی بھی موبائل کمپنی میں سر چلے جاتے ہیں نا، موبائل کمپنی جو پرائیویٹ ہے وہ بڑے عزت کے ساتھ سر آئیں آپ یہ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا جب سرکاری تھا یہ پی ٹی سی ایل، تو کیا ذلالت ہوتی تھی نمبر لگوانے کے لیے۔ تو سر یہ کیوں نہیں ہم چینج کر پا رہے؟ وہ اس لیے چینج کر پا رہے کہ ہمارے مفادات ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو، ہمارے مفادات ہیں۔ اب میں ایک بڑی تلخ سی بات کرنے لگا، جی، ہمیں جتنی بجلی چاہیے ہم اس سے بہت زیادہ پیدا کر رہے ہیں، اوکے، اس کی پیمنٹ بھی ادا کر رہے ہیں۔ جی، ہمیں جتنی ایل این جی چاہیے ہم اس سے زیادہ خرید رہے ہیں، اچھا، ہم اس کی پیمنٹ بھی ادا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ پیمنٹ آپ کے اور میرے ٹیکسوں سے ادا ہو رہی ہے، بالکل جا رہی، آپ کے میرے بچے اس پہ مقروض ہو چکے ہیں، آنے والے بچے بھی مقروض ہو چکے ہیں، سیاستدانوں کے نہیں ہیں۔
مجھے آپ یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کون سی چیز پرائیویٹ کرنی ہے اور پرائیویٹ میں بچت ہے. ذرا میں نے ایک دفعہ ایک سٹوری دی تھی 92 میں جو آج کے دن بھی بڑی وائرل ہوتی ہے. میں نے بتایا تھا کہ کتنے سیاستدانوں کی کتنی میڈیسن کمپنیاں ہیں اور میڈیسن کی قیمتیں جو اس وقت پاکستان میں دنیا سے سب سے زیادہ ہیں دنیا سے. اوکے. دوسرا مجھے آپ گنتی میں دکھائیں کتنے سیاستدان ہیں جن کے بچے یا وہ خود سرکاری ہسپتالوں میں علاج کراتے ہیں. میں نے نہیں دیکھے سر. تو پھر ان کے لیے تو اول ترجیح کیا ہے؟ پرائیویٹ. اور آپ کبھی غور کریں پرائیویٹ ہسپتالوں میں ڈاکٹر کس ادارے کے ہوتے ہیں؟ سرکاری ہسپتال. سرکاری ہسپتال. ایگزیکٹلی. ٹھیک. میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. پنجاب کارڈیالوجی جی بہت بڑا ہاسپٹل ہے. جی جی بالکل. شام 4 بجے کے بعد وہاں پہ رول ہے کہ آپ پرائیویٹ آپریشن اسی ہاسپٹل میں کروا سکتے ہیں. تو پھر میں کیوں سرکاری کروں گا جی؟ میں کیوں لسٹ میں آپ کا نام ڈالوں گا جب مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں جی اور آپ نے پرائیویٹ کروا لینا ہے تو میں کوشش کروں گا آپ کا لسٹ پہ نام نہ آئے. تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے گھر کا فرنیچر بیچیں, گھر کا زیور بیچیں, آپ بیٹی کا جہیز بیچیں, آپ کریں گے, آپ پرائیویٹ کریں گے. یہ چیزیں اس وقت درست ہوتی ہیں جس وقت پاکستان کے سیاستدانوں پر ایک یہ بھی 27ویں 28ویں 19ویں ترمیم لے آئیں کہ پاکستان کے تمام سیاستدان جو ہیں وہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن پاکستان میں کریں گے, وہ بچوں کا علاج پاکستان میں کروائیں گے, وہ بچوں کی جو نوکریاں ہیں وہ پاکستان میں ہوں گی, ان کے بچوں کے کاروبار پاکستان میں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اس موجودہ جس دن میں آپ سے بات کر رہا ہوں پاکستان کے 75% جو سیاستدان ہیں 75%, یہ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں, نہیں تو مجھ پہ بگ ایکٹ لگا دیں, ان کے بچے پاکستان میں پڑھتے ہی نہیں. 75% سیاستدانوں کے بچے جو کاروبار کرتے ہیں وہ پاکستان سے باہر کرتے ہیں. 8 سابق وزیر اعظم جو ہیں ان کی فیملیز کے کاروبار پاکستان سے باہر ہیں. آپ دنیا سے کہتے ہیں انویسٹمنٹ آ جائے, کون انویسٹمنٹ لے کے آئے گا مجھے بتائیں نا سر, ہاں جب ہم خود ہی نہیں کر رہے. جب آپ خود ہی نہیں کرتے. تو جب ہم نے علاج یہاں نہیں کروانا, جب ہم نے, مجھے ایک بات بتا دیں, مجھے بڑی ہنسی آئی. وہ ایک دن ایک چل رہا تھا کہ جی وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو کسی اچھے ڈاکٹر سے دکھانا ہے. تو میں نے ٹی وی پہ سوال کیا, ڈاکٹر صاحب تسی موچی ہو؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھے ڈاکٹر, کیا پاکستان میں اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں؟ سر پاکستانی ڈاکٹرز آر ون آف دا بیسٹ ڈاکٹرز. امریکہ کے اندر جیسے پاکستانی لندن نجات میں ڈاکٹر علاج نے, کیوں ہوتا ہے مجھے بتا دینا. میرے سیاستدانوں کا علاج لندن میں کیوں ہوتا ہے؟ سیاستدانوں کا علاج جو ہے وہ کسی اور ملک میں, چلے میں ممالک کا نام نہیں لیتا آپ کی پالیسی کے مطابق, بیرون ملک میں ہمارے سیاستدانوں کا علاج کیوں ہوتا ہے؟ سر وہ سیکیورٹی کنسرن بھی ہو سکتا ہے نا نہیں سر. سیکیورٹی کنسرن, کیا آپ کے ساتھ والا جو بیٹھا ہوا وہ دہشت گرد ہے؟ اگر وہ دہشت گرد ہے, نہیں سر سیکیورٹی نہیں, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ وہ دہشت گرد ہے, کچھ اور سیکیورٹی کنسرن بھی تو نہیں ہو کیا سکتا سیکیورٹی مجھے بتا دینا, سیکیورٹی کیا ہے؟ ہے. سر سیکیورٹی کنسرنس بھی ہو سکتے ہیں نا ایسے. کس طرح مجھے یہ بتا دینا. یہ تو آپ سیاستدان والی بات کر رہے نہیں ہیں. سیاستدانوں والی بات تو میں نہیں آپ کر تو رہا ہوں. مجھے لگے کہ آج آپ پروگرام کم کر رہے ہیں, آپ سیاستدان ہیں. سر میں سیکیورٹی کیا ہے مجھے بتائیں نا, کیا سیکیورٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے ان کا؟ سر ان کے اپنی مینٹل سیکیورٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں. وہ اپنے آپ کو بہت کیونکہ اوپر دیکھیں نا سر, وہ اس قوم کو سمجھتے ہیں یہ بدتر قوم ہے. سر اب دیکھیں میں آپ کو یہ سیکیورٹی والی بات پروف کرتا ہوں. مجھے پتا ہوگا نا کہ میں نے یہ سسٹم بڑا سیکیور بنایا ہے, میں سیاستدان ہوں, میں نے یہ ہاسپٹل بنایا, اٹس ٹوٹلی انڈر مائی کنٹرول, اور میں اس کو جس طرح جو چیزیں ہیں وہ ایس او پی کے اکارڈنگلی ہوں گی, جو ایس او پیز بنائے جائیں گے, میں بڑے آرام سے میں ریلائی کر سکتا ہوں. جب مجھے پتا ہوگا کہ میں نے ادھر سے بھی اور میں نے ادھر سے بھی کھینچا ہوا, ادھر سے بھی کھینچا ہوا, اتنے سارے لوپ ہولز میں نے چھوڑے ہوئے ہیں, تو مجھے جتنی مرضی سیکیورٹی دیتے ہیں مجھے مینٹلی سیکیور فیل نہیں کروں گا. نہیں یہ اچھا دیکھیں, یہ سب کے لیے نہیں ہے. نہیں میں ایک نہیں, میں جنہوں نے کھائے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, جنہوں نے کھائے. میں نے پاکستان میں ایک شعور آیا, جی وہ آیا 8 فروری کو. اچھا میں بڑی اوپن بات کر رہا ہوں اور میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں. اچھا میں نے پاکستان کے بہت سے الیکشن دیکھے ہیں. ایک ایسی سیاسی جماعت جس سے اس کا نام چھین لیا گیا, اس سے انتخابی نشان چھین لیا گیا. مجھے یاد ہے ایک سابق چیف جسٹس کے میں پاس بیٹھا تھا, اچھا تو الیکشن سے 2 دن پہلے, تو میں نے ان سے پوچھا, میں کہا سر کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا تم سوچ نہیں سکتے کیا بنے گا. میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں سے اٹھا, میں اسپیشل برانچ کے ہیڈ کے پاس چلا گیا. اوکے میں نے خبر لینی تھی, میں نے رات کو ٹرانسمیشن میں بیٹھ رہا تھا. ٹھیک ہے. میں نے اس سے پوچھا, اس نے کہا یار سچی بات یہ ہے کہ عوام جو ہے نا
وہ بہت خوفناک رزلٹ دے گی. میں کہ یہ آپ کہہ رہے ہو؟ اس نے بالکل. پھر میں وہاں سے اٹھا, ایک سابق اعلیٰ حساس ادارے کے افسر کے پاس گیا, اس نے بھی سیم ٹو سیم کہا. دیکھیں 8 فروری کو لوگ نکلے, 8 فروری کو آپ کی ایک کلاس نکلی, لوگوں نے ووٹ ڈالا. ایک چیز تو دیکھیں شعور آ گیا, ایک چیز ختم ہو گئی کہ شیر ہے, تلوار ہے, تیر ہے, کتاب ہے, کہ لوگوں کے ذہن میں یہی ہے. نہیں, لوگوں میں یہ شعور آ گیا کہ ہم نے ووٹ دینا ہے تو چاہے پنکھا نشان ہو, چاہے کنگھی نشان ہو, چاہے چارپائی ہو, چاہے جوتا ہو. لوگوں نے ڈھونڈا, اور پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا کہ دیہاتوں کے اندر, جنہیں ہم یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ ان پڑھ ہیں, جنہیں ہم کہتے ہیں کہ انہیں شعور نہیں ہے. سر ان پڑھ ہونے میں اور جاہل ہونے میں فرق ہے. جی ٹھیک, میں لوگوں نے جاہلیت بھی ختم کی اور سارا کچھ کیا. اب میں نہیں کہتا, یہ میں بات نہیں کہتا, اب سیاسی لوگ یہ خود کہتے ہیں کہ جناب فلاں فلاں جگہ پہ فلاں فلاں لوگ جیتے, فلاں جگہ پہ فلاں لوگ جیتے, فارم 45 سب سے پہلے آتا ہے, وہ لوگ ہاتھ میں لے کے. یہ ایک شعور آ گیا, اور اس شعور کا رزلٹ 8 فروری کو آپ نے دیکھا. اچھا, اس شعور کے بعد کیا ہوا؟ میں کبھی 9 مئی کی حمایت نہیں کرتا. 9 مئی کے ملزمان جو بھی ہوں انہیں چونکوں میں لٹکانا چاہیے. بالکل سر. لیکن ساتھ میں ایک بات کہتا ہوں سر, مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے انٹرنل میٹرز کا بیرونی طاقتیں بہت فائدہ اٹھاتی ہیں. وہ کام کر لیتی ہیں جو وہ ملینز آف ڈالرز بھی خرچ کر کے نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ابھی جیسے پچھلے دنوں میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا, آپ نے سیمسنگ کارٹونز دیکھا ہوگا, اس کی بہت ساری پریڈکشنز صحیح ہوئی ہیں, اس کی کریڈیبلٹی لوگوں میں ایک بنی ہوئی ہے مینٹلی طور پہ کہ یار یہ پہلے پریڈکشن کر دیتے ہیں, بڑی صحیح ایکوریٹ ہوتی ہے. تو اس کی نا ایک تصویر جو تھی وہ سرکولیٹ کر رہی تھی سوشل میڈیا پہ, جس کے اوپر ایک بانی پی ٹی آئی سے ملتی جلتی شکل بنی ہوئی ہے ایک تصویر پہ. آپ بانی پی ٹی آئی کیوں کہہ رہے ہیں؟ چلیں, عمران خان سے ملتی جلتی شکل بنی ہوئی ہے. دیکھیں, جب ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ ہم نے بالکل حقائق بیان جی بالکل حقائق بیان کریں, تو ہم یہاں پہ یہ دیکھیں نا سر, یہ ٹول بانی پی ٹی آئی کیوں دیکھیں, یہی ایک صحافت, جب ہم شعور نہیں دیں گے تو لوگ شعور کیسے؟ سر شعور والی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں سر, پیکا ایکٹ والی بات نہیں ہے. میں آپ کو وہ ساری چیزیں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں, ابھی ساری تسلی سے بولتا ہوں. میں یہ چاہ رہا ہوں بات پہنچ جائے. صحافی کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے بات میں پہنچا دوں. شعور ضروری نہیں کھلے الفاظ میں ہی ہو, سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. بعض اوقات ہمارے ملک کی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ ہماری اسٹیبلٹی جو ہے وہ ٹاپ پرائورٹی ہے. ٹاپ پرائورٹی ہمارے ملک میں امان کی صورتحال ہے. ٹاپ پرائورٹی ہماری جو اپنی سالمیت ہے وہ ہے. تو اس کو باہر والا ٹارگٹ کرتا ہے. میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں جو میں تصویر کا ذکر کر رہا ہوں کہ باہر والا وہ دیکھتا ہے کہ اندر لوگ ذرا کسی چیز پہ بحث رہے ہیں, معاملہ ہیٹڈ ہوا ہے, تو چلو یہاں پہ میں ایک اور فساد ڈال دوں تاکہ یہ لوگ آپس میں لڑیں اور میرا کام ہو جائے. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, اس کو بس یہ فرق پڑتا ہے کہ یہ نیچے والی سائڈ پہ جائے, چاہے وہ جس طرح بھی جائے, چاہے وہ ڈائریکٹلی انوالو ہو یا انڈائریکٹلی انوالو ہو. تو بیرونی طاقتیں کرتی ہیں سر یہ حرکتیں, یہ آپ کو بھی پتہ ہے, یہ مجھے بھی پتہ ہے, ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جیسے میں ابھی آپ کو پوسٹ کا بتا رہا ہوں کہ یہ پوسٹ لگائی ہوئی ہے, چلی ہے, سرکولیٹ ہوئی ہے, وہ تو اب کافی سارے اے آئی ٹولز آ گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ پتہ چلا کہ وہ فیک ہے. اب وہ پوسٹ ہے کیا کہ سیمسنگ کارٹون بیچ میں عمران خان سے ملتی جلتی شکل بنی ہوئی ہے, قبرستان کا منظر ہے, اور ہاتھ میں اس نے نیوز پیپر پکڑا ہوا ہے ایک کریکٹر نے, اور اوپر ڈیٹ لکھی ہے 3 سپٹمبر 2025. یعنی کہ یہ ایک بات پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ 3 سپٹمبر 2025 کو بانی پی ٹی آئی خان ان کو جیل میں ہی یہ پھیلانے کی کوشش کی. تو یہ لوگوں کے جذبات کو ہلانے کی کوشش نہیں ہے, ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش نہیں ہے, ایک معاملہ جو ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش نہیں ہے. اور وہ ڈیپ فیک ہے. وہ سیمسنگ نے بھی نیچے بھی چلایا, اور سیمسنگ کی کوئی بات نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ جو بھی ان کا ایک الگ میٹر ہے, مگر وہ ایک فیک ہے. تو اس طرح کی فیک چیزیں چلتی ہیں, تو پیکا کو بھی چاہیے نا اس طرح کی جو فیک چیزیں چل رہی ہیں ان کو کریں. پیکا تو وہ کرے گا جو تو اس کو روکے نا سر. اینٹی قائد اعظم میں نے پوسٹیں دیکھی ہیں, میں آپ کو بھی دے دیتا ہوں. نہیں وہ تو وہی حیران ہوں. آپ اس کی بات حوصلہ کر لیں. جی کیا آپ نے پروگرام اس پہ قائد اعظم حمد علی جناح کی تصویر 14 اگست کو اخبار میں نہیں شائع ہوئی,
ایک اشتہار جاری ہوتا ہے, میرے اس میں پاس سب کی تصویر ہوتی ہے. میرے پاس پوڈ کاسٹ میں کر رہا ہوں نا سر. کر رہے ہیں نا, جی ٹھیک ہے, نہیں نہ ہوئی, کیا اس کا کوئی ملزم پکڑا گیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر 14 اگست کے آپ سرکاری اشتہار میں جس کے آپ کروڑوں روپے ادا کر رہے ہیں وہ نہیں لگاتے, جس پہ وزیر قانون کہتے ہیں جی ہم اس پہ کمیٹی بنائیں گے, آج کمیٹی کھیلتے ٹائم ہو گیا. جس ملک آپ, ہم تو بیرونی طاقتوں کو چھوڑ دیں, وہ تو ہمارے ملک کے اندر خرابی پیدا کرتی ہی کرتی ہیں, راہ کرتی ہے, موساد کرتی ہے, این ڈی ایس کرتی ہے, یہ سب کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے جو اپنوں نے غلطی کی ہے, کیا ہم میں سے کسی نے اسے پکڑا؟ کیا اس وزیر سے استعفیٰ لیا؟ کیا اس سیکٹری سے استعفیٰ لیا؟ کیا اس اشتہار کو پروف کرنے والے سے استعفیٰ لیا؟ کیا اس اشتہار کی مد میں کروڑوں روپے جو گئے ہیں اس پر کسی سے پیسے واپس لیے؟ اگر 14 اگست کے اشتہار میں قائد اعظم ہی نہیں, قائد اعظم کی تصویر نہیں ہے اور باقی تمام سیاستدانوں کی تصویر ہے تو باعث شرم بات ہے. یہ ہمارے لیے ہم کیا سبق دے رہے ہیں؟ ہم قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو بھول گئے. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جس نے اس پاکستان کو بنایا, جس نے اس پاکستان کے لیے سب کچھ کیا, جس کو ہم بانی پاکستان نہیں پاکستان کا باپ کہتے ہیں, جی سب کچھ کہتے ہیں, فادر آف دا نیشن ہے سر. تو آپ نے اس کی تصویر لگانے والے کو, جب تو آپ ایک پوڈ کاسٹ شروع کی ہے تو میں نے ایک عرض کی تھی آپ کو کہ میں نے ایک پوسٹ دیکھی کہ جس کا میں اس کو پھیلانا بھی نہیں چاہ رہا ہوں, مگر میں یہ اگر کوئی ادارے سے دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر لے. میں نے کئی دفعہ ٹائم لینے کی بھی کوشش کی ہے کہ میں اس موضوع پہ جا کے بات کروں, اداروں سے بات کروں, تو وہ اس پہ مجھے ٹائم نہیں دیا گیا. چند دن پہلے ماڈل ٹاؤن میں لاہور کے اندر ایک پارٹی ہوتی ہے, پتہ ہے نا آپ کو اس کا کیا ہوتا ہے سر اس پارٹی میں؟ میں تو عوام ہوں سر. اس پارٹی کے اندر وہ شیطانی کھیل سارا کھیلا جاتا ہے. اچھا, شیطان کی نشانی دکھائی جاتی ہے, وہ جو سینٹزم والی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے. میں اس کی پوری ویڈیو دیکھی. اچھا, میں نے نہیں دیکھی. میں نے اس کی پوری ویڈیو دیکھی اور میں نے اپنے ٹاک شو میں سے 3 دن ڈسکس کیا. میں نے اس پہ اسٹڈی کی اور جب اسٹڈی کی اور اسٹڈی کرتے کرتے میں اس جگہ تک پہنچا کہ آج کل فیس بک پہ سب سے زیادہ چل رہا ہے. پہلے میں اس سٹوری پہ آتا ہوں. اس سٹوری کے بعد ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس ایف آئی آر کے اگلے دن ہی وہ ایف آئی آر خارج ہو جاتی ہے. خارج کا مطلب ہے کہ ڈسچارج کر دیا جاتا ہے ان تمام لوگوں کو, اس لیے کہ وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں اور اتنے طاقتور حلقوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے کہ کچھ. پھر پولیس کہتی ہے جناب ہم تو آگے جا رہے ہیں, حالانکہ وہ سارا کچھ ایف آئی اے کو لینا چاہیے تھا. وہ سوشل میڈیا پہ چلا تھا, اس پہ ایکشن ایف آئی اے کو لینا چاہیے تھا, نہیں لیا. این سی سی نہیں لیا, ختم ہو گیا. آج وہ بات بھی نہیں کر رہے. نہ میرا عالم دین بات کر رہا ہے, نہ میرا سیاستدان کر رہا ہے, نہ میرا جو بیوروکریٹ ہے وہ کر رہا ہے. اس لیے کہ یہاں وہ طاقتور ہیں, یا اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہی چیز ہے. میں آج آپ کو ایک انکشاف کرتا ہوں. ابھی آپ فیس بک کھولیں, فیس بک پہ آپ اسٹڈی کریں. آج کل آپ کو پچھلے یہ 1 سال سے لے کر اب تک روزانہ آپ کو سینکڑوں لڑکوں کی تصویر نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. جو فیس بک پہ کہتے ہیں آپ ہم سے دوستی کریں گے. وہ ہنی ٹریپ والا سین ہے. وہ ہنی ٹریپ نہیں, وہ باقاعدہ ایک شیطانی کھیل ہے. اچھا, آپ انہیں لکھیں ہاں میں دوستی کروں گا, وہ آپ کو ایک البم بھیجیں گے, پھر وہ آپ کو بلائیں گے. اچھا, آپ کی تمام خواہشات کو وہ پورا کریں گے. اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو آہستہ آہستہ ایسا ٹریپ کریں گے کہ آپ اس گیم کی طرف جائیں گے, اس عمل کی طرف جائیں گے جو اسرائیل نے بہت پہلے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا تھا. یعنی آپ کو وہ ٹریپ کر کے آپ کی مسلمانیت جو ہے وہ ختم کریں گے. اچھا, آپ کو ایک لذت پہ لگا کر اینڈ پر وہ آپ کو ایک ایسا ٹارگٹ دیں گے جس کے متعلق میں یہاں بیان نہیں کر سکتا کہ زبان بھی اور ذہن بھی لڑکھڑا جائے. ایف آئی آر ایک بندہ پکڑا تو مجھے انہوں نے اسپیشل کہا کہ رانا عظیم آئیں. میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا میں اب لاسٹ اسٹیج پہ ہوں, اور جو لاسٹ اسٹیج تھی نا اس کی وہ اتنی خوفناک تھی کہ اس کو ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ آپ نے فلاں فلاں کے ساتھ اب زیادتی کرنی. تو یہ در توبہ بند کرانے کی کوشش تو نہیں ہے کہ انسان کو اتنا ہی آگے لے جاؤ, اتنا ہی آگے لے جاؤ. مجھے بڑا مزہ آیا. میں نے پاکستان کے اندر صرف ایک چینل دیکھا ہے 92 ڈیجیٹل اسلامک ڈیجیٹل, جس پہ نوجوانوں کو
جی سر بھائی اسلام کے متعلق تبلیغ بتایا جا رہا ہے. میں نے بہت کافی اچھی- پروگرام کیے ہیں سر 92 پہ بہت میں نے دیکھا. بہت چلے. ٹھیک ہے, یہ ایک اچھی چیز ہے. میرا آج کا نوجوان جو ہے نا اس کو آگاہی چاہیے, لیکن جب آپ اس کو اس لذت میں لے جائیں گے اور جب ان نشے ان تمام آپ چلے میں آپ کو سر لذت سے بات آئی, میں عوام کو ایک بتا دوں بات, جو لذت روحانیت کی آتی ہے نا سر, میں کہہ رہا ہوں ساری لذتیں پھیکی ہیں. شاید ہماری عوام اس لذت سے محروم ہے, اس نے وہ لذت چکھی نہیں, کیونکہ یہ ہے نا کہ جس نے ایک دفعہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیا نا وہ پھر کوئی اور ذائقہ نہیں چکھتا. دیکھیں مجھے چونکہ اس لیے بتایا کہ شکر الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ سر. تو میں اپنا آغاز بھی درود شریف سے کرتا ہوں. بالکل. اور مجھے ایک دفعہ ایک شخص نے کہا, اس نے کہا یار جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں اور میں ساتھ ایک دعا مانگتا ہوں کہ آئیے مل کے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی صحت تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے, اور جب اس زندگی کا خاتمہ ہو ایمان پر ہو اور آخرت میں ہمیں جنت البقی نصیب ہو. آمین. اس نے شخص نے مجھے کہا کہ اس نے کہا جب تم یہ کہتے ہو یار تمہارا فلاں ملک کا ویزا مشکل میں پڑ جائے گا, فلاں ملک کا ویزا مشکل میں پڑ جائے گا. میں نے کہا یار مجھے جہاں کا ویزا چاہیے ہوتا ہے وہاں کا مل جاتا ہے. مجھے جب زندگی میں جو میری زندگی چند گھنٹوں کی ہے اس میں میں نے 3 فیصلے کیے ہوئے ہیں. سچ سے پیچھے نہیں ہٹنا, اس لیے میں اپنے ٹاک شو میں اپنے ویلاگ میں بڑا کھل ڈل کے بولتا ہوں. تو لوگ کہتے ہیں تم کیوں بولتے ہو, میں کہ اس لیے بولتا ہوں تنقید بھی کرتے ہیں روز محشر رب نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ تمہیں یہ جو زبان دی گئی تھی یہ جھوٹ بولنے کے لیے دی گئی تھی, تمہیں یہ جو آنکھیں دی گئی تھی ظلم ہوتا دیکھنے کے لیے دی گئی تھی, تمہیں جو یہ جو ہاتھ دیے گئے تھے اس میں جو قلم تھا وہ جھوٹ لکھنے کے لیے دیا گیا تھا. یہ مجھ سے بھی پوچھنا ہے, سیاستدان سے بھی پوچھنا ہے, ہر شخص سے پوچھنا ہے. تو جب پوچھنا ہے تو میں رب کعبہ کے حضور جب پیش ہوں تو اتنا تو میرے ذہن میں ہونا کہ میں اتنا تو سرخرو ہوں کہ میں بہت بڑا عالم دین تو نہیں, لیکن میں اتنا ضرور ہوں کہ میں نے سچ کے لیے اپنی آواز اپنا رول پلے کر دیا. تو باقی آپ کرتے ہیں. مجھے ایمانداری کے ساتھ ایک سوال آپ نے پوچھا جی کہ آج کل معافی کا بڑا شور مچا ہوا ہے. سر میں نے پوچھا تھا سوال معافی کا. دیکھیں کس سے آپ سے سوال نہیں پوچھا تھا, آپ نے گھما کے بات کر. دیکھیں جنہوں نے 9 مئی کیا نا ان کو معافی نہیں, انہیں سزا ملنی چاہیے. جنہوں نے واقعی 9 مئی کیا, جنہوں نے واقعی 9 مئی جنہوں نے میرے ملک کی افواج کو, جنہوں نے میرے ملک کے اداروں کو, میرے ملک کے نام کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے, اس کی معافی نہیں ہے. میری نظر میں تو نہیں ہے سر. بالکل نہیں ملنی چاہیے, اور انہیں عبرتناک سزا دینی بالکل دینی چاہیے, اور انہیں سرے بازار لٹکانا چاہیے جنہوں نے کیا ہے. جنہوں نے کیا ہے, میں یہ لفظ ادا کر رہا ہوں, جنہوں نے کیا ہے, جو کیا ہے. میں ایک بات جو بھی اس کے ذمہ دار ہے نا سر. میرے 2 سے 3 سوال ہے اس میں, جی اور میں اپنے ارباب اختیار سے جاننا چاہتا ہوں. جی میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے, مشرف صاحب آرمی چیف تھے, طیارہ ہوا میں تھا, شاہدہ خان عباسی وزیر تھے, جی طیارہ ہائی جیک کرنے کا حکم ملا, طیارے کو کسی اور جگہ اتارنے کا حکم ملا, اسی وقت ایک نیا آرمی چیف تعینات کر دیا گیا, اسی وقت باقی کور کمانڈر بھی نئے تعینات کر دیے گئے. یہ سارا کچھ ہوا. کیا اس کیس کی معافی کسی نے مانگی کسی نے معافی؟ وہ تو حاضر سروز. اس سے بڑی بغاوت, اس سے بڑی چیز کیا تھی؟ کیا سپریم کورٹ پر ہونے والے حملے کی کسی نے معافی مانگی؟ ٹھیک ہے رانا ثناء اللہ کے گھر پہ حملہ ہوا, بالکل ٹھیک, ان لوگوں کو سزا ملی, بالکل ٹھیک. ایک نیب کے دفتر پہ حملہ ہوا تھا, کسی نے معافی مانگی؟ اس حملے کا فیصلہ آیا؟ کیا قانون ہے؟ یہی تو سر پوچھ رہے ہیں نا ہم, عوام بھی یہی, عوام کیا کرے بیچاری کہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ہر جگہ پہ. کسی کو ایک چھوٹے سے کیس میں اس کو 3 سال اس کا نمبر نہیں آتا, جس میں اگر وہ کنوکٹ بھی ہو جائے تو اس کی جو سزا ہوگی وہ 6 مہینے ہوگی, وہ 3 سال سے اندر اپنی باری کا ویٹ کرتا رہتا ہے. یہاں پہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہیں؟ مجھے ایک بندے نے نا سوال کیا سر, اور اس نے نا مجھے ہلا دیا. اس بندے نے کچھ تجاوزات تھے وہ بن رہے تھے, وہ سارا ہوا تھا, تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا چاچا جی یہ تو ہن توڑن گے نا سر. کہتا بیٹا مینوں ایک گل دس کہ آیا جدوں میں اتنے مکان بنایا مینوں اتنے سارے نے کلیئرنس دیتی, وہ کیوں دیتی؟
ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? ਮੈਂ ਵਾਸਾ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਸਾ? ਕੀ ਚੱਕਰ है कि जहाँ पे भी पैसे लगा देते हैं या पैसे जहाँ पे भी फ़ायदा नज़र आता है वहाँ पे ये सारा काम हो जाता है. तो ये देखें ना, और उसकी बात ने बड़ी सेंस बनाई कि एक चीज़, लेट्स सपोज सर ये मेरे पास जगह है, ये इलीगल है या मैंने तजावज़ात किए हुए हैं. अब यहाँ पे मैं सारी सहूलियात ले रहा हूँ, कोई एक अदारा आके मुझे नहीं कर रहा. जब वो 20, 25, 30 साल बाद उसकी जो वैल्यू है वो मिलियंस में चली जाती है, जिसको हमने बनाया है, जिसको वहाँ की कम्युनिटी ने बनाया है, और फिर आप उसको सैबोटाज करने के लिए वो सारा आगे तोड़ देते हैं. तो जब बन रहा है तब कहाँ है? सर वो तो ज़्यादा आसान नहीं है. हम क्यों हमारे आपने ये तो उनका सवाल था जो मैंने कर दिया आपसे. मानत कॉर्पोरेशन बनाई जी, आपने एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट बनाए, जी जी पहले दिन से बने हुए हैं. आप नक्शा जब पास होता है जी एक घर का, उसके जो रूल्स होते हैं लिखे होते हैं, जी उसके बगैर आप नहीं बना सकते. आपने बिल्डिंग इंस्पेक्टर तैनात किए, ये पहले दिन से हैं. उन लोगों के पास पैसे गए, जी उन लोगों ने पैसे लिए और उन लोगों ने रोज़ाना की बुनियाद पर पैसे लिए. इसलिए उस वक्त किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा. उस आदमी का कसूर नहीं जिसने बनाया, कसूर उस निज़ाम का है जिस निज़ाम ने पहले दिन ही उन्हें कहा कि आप जो मर्जी कर लें. जब उस शख्स ने अपना, अच्छा इनमें से 99% वो लोग हैं जिन बेचारों ने खरीदी हैं, जी जिन्होंने खरीदी. अच्छा अब उनका सब कुछ गिराना है तो ज़रा प्रोटोकॉल के लिए वहाँ पे भी तजावज़ात है ना. किसी बड़े हुकूमती ज़िम्मेदार के घर की तरफ जाने वाले रास्ते 23 जगह से बंद होते हैं. अच्छा, वहाँ से कभी हटाया किसी ने? मुझे इतनी तजावज़ात आप हटती हुई देख रहे हैं. मुझे किसी बड़ी शख्सियत का प्लाजा तो गिराते हुए दिखाएं, मुझे किसी बड़ी शख्सियत का कोई हॉस्पिटल तो ख़त्म करते हुए दिखाएं. मैं चैलेंज से कहता हूँ आए गुलबर्ग की तरफ. लाहौर का पोश तरीन इलाका है. मैं आपको दिखाऊं कितनी कितनी बिल्डिंगें बग़ैर नोटिस के बनी हुई हैं. मैंने एक LD ऑफिसर से पूछा, मैं कहा आपने ये एक बिल्डिंग है, ये टोटल आपके मुताबिक नाजायज़ बनी हुई है, तो क्यों नहीं एक्शन लेते? तो उसने कहा जी मुझे एक बड़े तगड़े बंदे का फ़ोन आया, अच्छा, मैं उसके आगे बेबस हूँ. तो ये कानून है. कहाँ पे हम सोच रहे हैं, कहाँ पे हम रह रहे हैं, कहाँ पे हम बात कर रहे हैं. अब सर बात करने का मकसद तो मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वालों को सज़ा मिल जाती, असल मुलज़िमों को, उसके भी मनसूबा साजों को, क्योंकि मैं उसका आई विटनेस हूँ. मैं स्टूडेंट लीडर था. अच्छा, जब आपको बता, मैं स्टूडेंट लीडर था उस वक्त. तो हमें पता है कि हमें बसें किसने फराहम की, यहाँ से MSF के लोगों को लेकर कौन गया, पिंडी और इस्लामाबाद के किन रहायश गाहों पर किन किन को ठहराया गया, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक रसाई दी गई, कौन सा सरकारी अफसर आगे जाता था. तो सर ये इख्तियारात से तजावज़ ही है ना. जो भी अफसर आता है, जैसे लेट्स सपोज हमारी आवाम में भी ये तासुर आम पाया जाता है. अभी ये 2 दिन पहले वाक़या हुआ है. हमारी आवाम भी, आपकी बात बिल्कुल सही है, वो जो डुगडुगी बजाता है, हमारी आवाम भी तमाशबीन है. क्योंकि मैं जब अक्सर लोगों में जाता हूँ तो लोग मुझे बहुत ताने भी सुनाते हैं कि भाई तुम लोग जर्नलिस्ट अपना काम नहीं कर रहे, फ़लाँ नहीं कर रहे, ये हो गया वो हो गया, ये बात क्यों नहीं कर रहे. आप समझ रहे होंगे, आपको भी ऐसी तनकीद सुनने को मिलती होगी. उसमें सर मैंने सवाल किया उनसे, मैंने कहा यार ये 2-3 दिन पहले ना एक वाक़या हुआ है जिसमें बल्लों के साथ वो 30 रुपए के तनाज़े पे बंदे को मार दिया. उसके बाद बल्ला है, ठीक है, हजूम है, कोई एक वीडियो बना रहा है. ये तमाशबीन नेचर है. तो फिर जब हमारी आवाम की नेचर ही तमाशबीन है तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फिर हम मदारी एक्सपेक्ट करेंगे. अगर हमारी आवाम की नेचर ही स्टूडेंट होगी या तालिब इल्म होगी तो फिर हम प्रोफेसर्स को, फिर ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करेंगे. आज भी यहाँ पे एक उठता है बंदा, अपनी फैमिली की वीडियोस बनाता है, यूं करके दिखाता है ये इस तरह मेरी बीवी सोई हुई है, ये मेरा भाई उठा हुआ है, ये फलाना कर रहा है. ठीक है ना, ठीक है ना. अब जितने भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तो उतने बड़े टिकटॉकर, उतने बड़े व्यूज और उतने वो. और यहाँ पे अगर कोई आपको दीन की बात बता रहा है, अगर कोई आपको ऐसी बात बता रहा है जिससे आपकी दीनी, रूहानी, इखलाकी इस्लाह होती है, उस पे सर 215 मिलियन, वो भी 3 साल बाद. उसकी वजह क्या है? मेरे उलमाए कराम, जी, मेरे उलमाए कराम, मेरे सियासतदान,
یہ سارے کے سارے اس کے ذمہ دار ہیں. وہ آتے ہیں کہ ہم پاکستان کے معاشی کلچر کو تبدیل کریں گے. ہم پاکستان کے اندر جب آئیں گے تو پاکستان کی یوتھ کو اصل منزل کی طرف لے کے جائیں گے. کوئی لے کے نہیں جاتا. جب مجھے تعلیم ہی نہیں ملنی, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے اپنے ایک کالج میں جانا ہے اور وہاں پہ ایک میوزیکل شو لازمی ہونا ہے, وہاں پہ محفل نعت نہیں ہونی, وہاں پہ ایک میوزیکل شو ہونا ہے اور جس پہ میں نے دیکھنا ہے کہ میں نے انڈین گانے سننے ہیں, اور جب میں نے دیکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں. آپ ذرا ایک چیز اس سے بھی ہٹ کے دیکھ لیں, 2 آدمی آپ گزار لیں, ایک کے پیچھے 5 گن مین ہوں گے جی, اور بے شک وہ منشیات فروش ہے, جی جی, اور ایک امام مسجد آ رہا ہوگا. ہم باغ کے منشیات فروش کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں لیں گے, بالکل پسند کریں گے. ہم اس عالم دین کے پاس کھڑے ہو کے نہیں کریں گے. آپ چوک میں ایک ڈیک لگا دیں, وہاں پہ ایک کوئی بہودہ سا گانا لگا دیں اور ایک لڑکا ڈانس کرنا شروع کر دے, سارے ادھر ڈانس کرنے شروع کر دیں گے, اس کے ساتھ چلے جائیں گے, اور ایک عالم دین کو سائڈ پہ کھڑا کر دیں, وہ آپ کو درس دے رہا ہوگا. ہم کہیں گے چلو نکلیے یار. یہ میری اور آپ, یہ نوجوانوں کی غلطی نہیں ہے. ہمارے اوپر جن لوگوں کو حکمران بنایا گیا ہے, تو سر وہ بھی ہم میں سے ہی ہے نا سر, ہماری سوسائٹی سے. دیکھیں وہ چند ہے نا, ان کو کیوں ووٹ دیا ہم نے ووٹ تو اس لیے دیا نا کہ یہ وہ بہتری لائیں گے. اگر وہ بہتری نہیں لا رہے تو پھر ذہن میں رکھیے گا حضرت عمر دیکھیں, پھر میں آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا, ان کے فرمان کو سامنے رکھ لیں. ہاں, سمپل حکمران کیا ہوتا ہے. میں مدینہ شریف میں بیٹھا تھا, میں بالکل صحابہ صبح سے آگے بیٹھا تھا, تو سردیوں کے دن تھے تو آؤٹ سیزن تھا, ویسے تو رمضان کو شریف ہو جاتا, تہجد کا ٹائم تھا, تو میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا اور میں زار و قطار ہونا شروع ہو گیا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر. تو ایک شخص میرے قریب آگے بیٹھ گیا, اس نے کہا تمہارا گھر کتنا ہے؟ میں کہ جی 10 مرلے میں ہے. اس نے کہا کہاں پہ ہے؟ میں نے کہا یہ تارا گارڈن میں ہے. اس نے کہا یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پورا دیکھ رہے ہو؟ میں کہا جی. اس کو پتا تم اس کے اندر کتنی فیملیاں رہتی تھی جن کے لیے کل کائنات بنی اور جن کی وجہ سے ہماری بخشش ہونی ہے, وہ کن حالات میں رہتے تھے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صحابہ کرام آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا ہوں روٹی کے لیے اور کھانا کھانا. تمام زوجات سے پوچھا تو پتہ چلا 3 دن سے گھر میں راشن نہیں ہے, کھانا ہی نہیں پکا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات. پھر فرمایا کون صحابی, تو صحابہ اکرام سے فرمایا کون ان کی میزبانی کر کے ان کو کھانا کھلائے گا. تو ایک صحابی اپنے گھر لے کے گئے, تو بیوی سے پوچھا تو اس نے بھی کہا بچوں کے لیے تھوڑا سا بچا ہوا ہے. کہا بچوں کو دلاسا دے کے سلا دو, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے, میں لے کر آیا ہوں, ان کو کھانا کھلا دو. وہ جن کے لیے جو اس دنیا میں ایک مثال ہے, تو وہ اتنے چھوٹے گھروں میں رہتے تھے, وہ خود بھوکے رہتے تھے, لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. یہاں سے ہمیں درس ملتا اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے تھے. بھائی وہ بھی ایسی طرح تھے نا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام جتنے تھے وہ انہی لوگوں سے چنے گئے تھے نا. تو پھر مجھے بتائیں کہ ہم یہ کہہ کے بریوں زما ہو جائیں, نہیں, ہمیں پوچھنے کی عادت ڈالنا پڑے گی. ہمیں چوک میں کھڑے ہو کر اس سے پوچھنا پڑے گا. آپ کی بات صحیح ہے. اور اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جا سکتا ہے, اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا جا سکتا ہے, اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سوال کیا جا سکتا ہے, حضرت حمزہ امیر حمزہ سے سوال کیا جا سکتا ہے, اگر حضرت عثمان غنی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا جا سکتا ہے, تو پھر یہ کیا ہے؟ ہم سوال کرتے ڈرتے ہیں. جب ووٹ لینے آتے ہیں دروازہ نوک کرتے ہیں, آپ کا خادم, آپ کا نوکر, آپ کے لیے قربان, فلاں فلاں فلاں, کھڑا کرے چوک میں, کیا کرے گا؟ گولی مار دے گا. اینڈ پہ خادم لینڈ کروزر میں جا رہا ہوتا ہے, اور ہم پیدل ہوتے ہیں. نہیں سر پیدل نہیں ہوتے, ہم ایسے کر کے کپڑے جھاڑ رہے ہوتے ہیں اپنے, اور پھر ہم نکل رہے ہوتے ہیں. تو سر یہ بات یہ ہے نا کہ عوام کو بہت ساری چیزوں کا خود بھی عوام کو چینج کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. جیسے تماش بین کلچر جو ہماری عوام نے اڈاپٹ کر لیا ہوا ہے, دیکھیں نا سر, سب کی ذمہ داری ہے نا, سب کو معافی مانگنی چاہیے اپنے اندر اللہ سے, ٹھیک ہے, دیکھیں اور اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے. آپ کچھ نہ کرتے, یہ پولیس کیا کرتی, دیکھیں ابھی ٹھیک ہو جاتا. پولیس کرتی, وہ تمام پکچر موجود ہیں, ویڈیو بنانے والا بھی موجود ہے,
ایک سے زیادہ لوگ ویڈیو بنا رہے تھے, ٹھیک ہے ایک سے زیادہ لوگ اسے بیٹ مارنے کے لیے, جب وہ بیٹ کا سٹائل بنا رہا تھا جی جا رہا تھا, دیکھ رہے تھے, رکھتے ان سب کو 109 میں. سر ایک اور بھی تو پرابلم ہے نا سر, کچھ لوگ اس لیے ہیلپ نہیں کرتے کہ اگر ہم نے اس بندے کو پکڑ لیا ہمیں لڑائی میں انوالو کیا جائے گا اور پھر ہمارے اوپر FIRیں کٹیں گی اور میں کورٹ کچہری کے چکر لگاؤں گا, میں یہ حالات ہو جائیں گے میرے کہ میں سوچوں گا کہ میں وہاں تھا ہی کیوں. ایک یہ بھی تو ایک ریزن ہے کہ لوگوں کو اداروں سے اتنا ڈرا دیا گیا ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں آپ کورٹ کچہری کے چکر دیکھ لیں سر, بلا وجہ کی ایک ان کے اوپر سپریشن آ گئی ہوئی ہے نا یہ اس چیز میں. نہیں ہے کہ انصاف برائے فروغ ہے. ہاں تو سر پھر دیکھیں اس ماحول میں آپ کیا کریں گے؟ لیکن میں بتاتا ہوں کیا کریں گے. وہ کریں گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں, دیکھیں نہیں سر وہ تو سر اس کا 1% بھی ہو جائے نا سر تو مجھے اور آپ کو یہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں کرنی. کے ساتھ مسلمان لگاتے ہیں, پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں؟ تو سر وہ کلیئر کریں نا, پھر کلیئر یہ ہے تو یہی کریں نا, پھر عوام کو چاہیے ایک طرف فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اپنی زندگی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق بسر کریں. اسی طرح تو سر یہ تو دیکھیں نا, یہ تو بولا کچھ جا رہا ہے, نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کام سارے اپنی مرضی کے کیے جاتے ہیں. یہ تو سر یہ تو غلط بات ہے نا سر, یہ تو منافقت والی بات ہو گئی ہے. وہ اس لیے ہو گئی ہے کہ آپ اور میں کمرے میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں, ہم نکلیں باہر چونک میں بیٹھ کے گفتگو کریں. یہ جو گفتگو کمرے میں کر رہے ہیں نا سر, یہ چونک سے زیادہ افیکٹو ہوگی, نہیں ہوگی, یہ پہنچ جائے گی. لیکن یہ جتنے لوگ سن رہے ہیں یہ نکلیں باہر, اپنے منتخب نمائندے سے پوچھیں, اپنے غیر منتخب نمائندے سے بھی پوچھیں, اپنے ہر سیاستدان سے پوچھیں, اس پولیس سے بھی پوچھیں, ان لوگوں سے بھی پوچھیں, ہر جگہ جا کے پوچھیں. جب تک پوچھنے کی عادت نہیں پڑے گی, جب تک احتساب کا عمل عوام شروع نہیں کرے گی. یہی تو ایٹیٹیوڈ ہے نا سر ہمارا. ہمارے یہاں پہ کوئی شریف آدمی ہوتا ہے, اگر آپ اس کو کچھ برا بھلا کہہ دیتے ہیں یا کچھ آپ سے غلطی ہو جاتی ہے اور وہ آپ بے شک وہ طاقت رکھتا ہو, اللہ نے اس کو طاقت عطا کی, وہ آپ کو کہتا ہے چلے بھائی کوئی بات نہیں, تو ہم سمجھتے ہیں یہ تو بے وقوف ہے, یہ پلے کچھ نہیں ہے گا, ایتے فارغ آدمی ہے, ایتے ڈرپوک ہے گا, اور جو آ کے تھوڑی سی بات پہ بھی گنڈا گردی کرتا ہے, تباہی مچا دیتا ہے, وہاں پہ ہم کہتے ہیں نہیں چوری صاحب بڑے جلال والے نے, بڑے غصے والے نے, چوری صاحب دے آگے کوئی گل نہیں کرنی. تو ہم خود یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا, ہم یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ فیملیز میں دیکھ لیں, چلیں ہم زیادہ دور نہیں جاتے, فیملیز میں دیکھ لیں, جو پتر فیملی کا ماں باپ کا بدتمیز ہوگا, ماں باپ کو برا سلوک کرتا ہوگا, گھر میں برتن توڑتا ہوگا, کھپ مچاتا ہوگا, اس کا سوپر خیال رکھا جائے گا کہ کوئی بات نہیں, اس کو غصہ آ جاتا ہے. یہ میں ہمارے معاشرے کی بات بتا رہا ہوں نا آپ کو, ہمارا معاشرہ بھی ذمہ دار ہے. اور سیکنڈ جو بچہ گھر میں ماں باپ کا احساس کرتا ہوگا, ماں باپ کا خیال کرتا ہوگا, ماں باپ سے پیار کرتا ہوگا, اس کو بے وقوف سمجھا جائے گا, اور اس کو اینڈ پہ اسی کے حصے آئے گا ضلالت بھی, اور سب کچھ برداشت کرنے کے بعد اس نے یہی سننا ہے کہ بھائی تو نے کیا کیا ہے, اپنی پوری زندگی بھی دے دے تو اس نے یہی سننا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہماری عوام کا ہے. تو یہ وہی تو کہہ رہا ہوں, آپ نے جو معافی کی بات کی ہے, تو معافی عوام کو بھی اللہ سے مانگنی چاہیے, اپنے دل میں معافی مانگنی چاہیے کہ ہم بھی غلط ہیں, ہم یہ برداشت کر رہے ہیں, ہم یہ غلط ہیں. ہم ہمارے پاس جب کوئی پیسے مانگنے, ہم تو سر جاتے ہیں جائے کہتے ہیں یار پیسے پھڑ تے ساڈا کام کر, کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ کیونکہ خود کرپٹ ہے نا سر. عوام خود کرپٹ نہیں ہے سر, کر دی پھر وہ ایک سسٹم میں ڈھل گئے ہیں. نہیں اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح نہیں. دیکھیں میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں اس پہ 3 گھنٹے ڈیبیٹ کر سکتا ہوں, 4 گھنٹے ڈیبیٹ کر سکتا ہوں. کس بات پہ سر؟ اس بات پہ کہ ہم کرپٹ نہیں, ہم انٹرنلی ہو چکے سر. دیکھیں کرپٹ ہونے کا یہ نہیں ہوتا. ہماری نیت نا سر نیت جو ہے, ایک چھوٹی سی بات ہے, نیت جو ہے نا وہ میں جانتا, اگر میری جو نیت ہے وہ میں جانتا ہوں, میرا اللہ جانتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر جو ایکٹ ہونا ہے نا, میرے ایکٹ سے وہ میری نیت ثابت ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو کر کے. ہماری عوام کا جو ایکٹ ہے, میں ابھی پرٹیکولرلی بات کر رہا ہوں, یہ جو بندے کو مارا گیا ہے اس کی ویڈیوز جو بنتی رہی ہیں اس کے اوپر, تو کسی کے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم موقع پہ موجود ہیں, ہم اس بندے کو پکڑ لیں. 50,000 بندہ مطلب اگر ہو وہاں پہ, وہ پھر بھی نہ پکڑتا. 50,000 بندہ بھی ہوتا نا سر, میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں نہ پکڑتا, کیونکہ پکڑنے کے لیے نا سر 50,000 بندہ نہیں چاہیے, پکڑنے کے لیے نا آگے کے 10-15 بندے چاہیے. 10-15 بھی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, 5 چلو 10-15 میں نے بہت سیفلی بولا ہے. میں ایک بات کرتا ہوں, یہ آغاز کرنا پڑے گا. میں پھر اسی طرف آتا ہوں. میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیعت کرنا شروع کی تو بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو انتہائی اذیتیں دی گئیں. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی گئیں. بالکل سر, انہوں نے تو لیکن کیا لوگوں نے
ان مشکلات کے بعد اثر منزل پائی نا، ان مشکلات تو پائی سر تو جب ہمیں ایک درس ملتا ہے وہاں سے، جی آپ 5000 بندہ کھڑا ہو جائے، ایک بندہ لڑ رہا ہے، مار رہا ہے کسی کو، جی ایک بندہ اس میں سے آگے ہوگا نا، ہم دیکھتے ہیں ہماری بدقسمتی کیا ہے. سر نہیں ہوتے. ہمارے چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں. اگر ایک آگے ہوا اس کے ساتھ دوسرا آگے ہوا، پھر کچھ 10-12 آگے ہوئے ہیں نا، تو جب ہمیں بھی ساتھ دینے کے لیے یہ ہم اس چیز کے لیے ساتھ نہیں دیتے کہ یہ ہم نے اس کو ریزسٹ کرنا ہے، ہم جیتنے کے لیے ساتھ دیتے ہیں. ہماری عوام میں ایسی یہ چیز پائی جاتی ہے. میں بھی عوام کا حصہ ہوں سر. میں جب عوام کہہ رہا ہوں میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. لوگ ہمیں سننا چاہتے ہیں نا، ہم انہیں حل بتاتے ہیں. ہم اگر یہ کہہ کہ قوم کو مایوس کر دیں گے کہ کچھ نہیں ہوگا، تو پھر ہمارے اس پروگرام کا کوئی فائدہ نہیں. سر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کچھ نہیں ہوگا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اپنے اندر سے چینج ہوئے. میں اندر سے چینج لا رہا ہوں. جی نکلیں بھائی. آپ اگر کسی جگہ ظلم ہوتا دیکھتے ہیں اور وہاں پہ 20,000 لوگ کھڑے ہیں، اگر وہ بیٹ والا بیٹ کا جب بنا رہا تھا ایک شخص اس بیٹ کو پکڑ لیتا جی تو میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں 10 لوگ اور بھی اس میں شامل ہو جاتے. مگر سر مسئلہ یہ ہے نا کہ کسی ایک کو قربانی دینا پڑے گی، کسی ایک کو نکلنا پڑے گا، کسی ایک کو ابتدا کرنی پڑے گی، تو پھر آپ کو ہر جگہ یہ چیزیں نظر آئیں گی. پھر آپ کو ہر جگہ یہ چیزیں نظر آئیں گی. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم ویڈیو تو بنا سکتے ہیں، اگر اسی ویڈیو بنتے ہوئے ویڈیو پہ ایک شخص روکتا ہوا نظر آئے، وہ ہیرو بن جائے گا. اب یہ گلگت بلتستان میں جس شخص نے لوگوں کو بچایا، اس کو وزیر اعظم بھی بلا کے انعام دے رہے ہیں، اس کو لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. بہت سی جگہ پہ ایسے ہوا ہے. اور بعد میں سر وہ کسی جگہ پہ نا بیچارے کو کوئی کام ہوگا نا اپنا ذاتی جنون، اس کو رشوت دینی پڑے گی. سر بالکل نہیں. تو کیا فائدہ سر اس کا؟ آپ اس کو مایوس کر رہے ہیں. میں اس کو مایوس نہیں سر دیکھیں میں مایوس نہیں کر رہا ہوں سر، میں مایوس نہیں کر رہا ہوں، میں اس سسٹم کی بات کر رہا ہوں. جب آپ اس سسٹم ہی کہ میں کہہ رہا ہوں سسٹم کا آغاز درست کر لیں. جی آپ پہلی چیز درست کر لیں، ظلم ہوتا دیکھیں گے آپ اس پہ بولنا شروع کر دیں. جی تو ہاں اس کے بعد تو پھر سر ہوگا. آپ جب رشوت کوئی آپ سے مانگے گا جی تو پھر آپ وہاں پہ شور ڈالیں گے نا. جی جی. اور رشوت لینے والا اتنا بزدل ہوتا ہے کہ وہ شور کی آواز پہ فوری ڈٹ جاتا ہے. سر بیسیکلی نا عوام کو اپنی طاقت کا نہیں پتہ، عوام کو شاید اپنے اداروں پہ یقین نہیں رہا، جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں ہوتے. عوام کو اپنی اپنی پڑ گئی ہے، نفسا نفسی کا عالم پڑ گیا. عوام نے اپنی طاقت دکھائی 8 فروری کو، عوام نے اپنی طاقت دکھائی 8 فروری کو. ٹھیک ہے، اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ عوام نے تو دکھا دیا نا جی جی کہ تم جبر کر لو، تم نشان چھین لو، تم جو مرضی کر لو، ہم میں اب شعور آ گیا ہے. آپ یہ شکر اللہ کا ادا کریں، عوام میں ایک شعور آ گیا، عوام نے ووٹ دیا. ٹھیک ہے سر، یہ اچھی بات ہے، عوام کو ووٹ دینا چاہیے. عوام نے ووٹ دیا، عوام نے اپنی طاقت دکھا دی. عوام مجھ سے نا ایک بندے نے سوال کیا، اس نے کہا پاکستان میں انقلاب نہیں آیا. میں نے کہا انقلاب تو آیا. میں کہا آپ انقلاب کو سمجھتے ہیں آگ لگانا، جی آپ انقلاب کو سمجھتے ہیں چیزیں تو نہیں. انقلاب ہوتا ہے شعور سے. شعور کیا ہوتا ہے؟ تبدیلی. عوام نے 8 فروری کو تو انقلاب لے آئے. عوام 8 فروری کو اٹھی تو لوگ گئے، انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا. میں کہتا ہوں چلے مان لیں اتنی سیٹیں ہیں، میں کوئی دوسری بات ہی نہیں کرتا، مان لیں اتنی ہی سیٹیں ہیں. تو اگر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کوئی بن گئی ہے بغیر انتخابی نشان کے، بغیر نام کے، تو یہ عوام نے ووٹ دے کے شعور دیا نا، ایک شعور پیدا ہوا. اس شعور نے کم نہیں ہوا، شعور وہ شعور بڑھتا جائے گا. اچھا اب وہ شعور سوچتا ہے کہ میں نے تو ووٹ دے دیا، اس میرے ووٹ کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی. اب کیا کریں گے وہ؟ اب وہ اس سے آگے کی سوچیں گے. اور اس کے آگے کی کیا ہوگی؟ آگے کی ہوگی ہم نے اس کی حفاظت کس طرح کرنی ہے. اگر حفاظت نہیں کر سکیں گے، میں نہیں چاہتا کہ مزاحمت ہو، لیکن جہاں پر سب چیزیں ختم ہو جائیں، جہاں پر قانون کی بالادستی جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والوں کی بجائے قانون برائے فروخت کرنے والوں کے ہاتھ میں چلی جائے، جہاں پر انصاف دینے کی بجائے انصاف برائے فروخت ہونا شروع ہو جائے، جہاں پر ہسپتالوں کے اندر علاج کی بجائے موت بڑھنا شروع ہو جائے، جہاں پر تعلیمی اداروں میں ایجوکیشن کی بجائے فحاشی عریانی اور تعلیم برائے فروخت شروع ہو جائے، تو پھر وہاں پہ مزاحمت کرنی چاہیے.
کیونکہ مزاحمت کا حکم ملا ہے. بدر کا میدان بھی اس چیز کا گواہ ہے اور احد کا میدان بھی اس چیز کا گواہ ہے. مزاحمت سر ڈس ایسوسیشن بھی ہو سکتی ہے نا. مزاحمت آپ کسی چیز کو کنڈیمڈ کریں اور آپ اپنے آپ کو بدل لیں. اگر کوئی انسان اس طرح کا ہے جو کہ جس کا رویہ بہت ہی جاہلانہ ہے تو ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں اور اپنے آپ کو اتنا اوپر کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. ہم اگر یہ شعور پیدا کریں کہ ہم نے خود اپنی ذات کو سب سے پہلے ٹھیک کرنا ہے. جب میں یہ سوچتا ہوں کہ یار میں نے اپنی ذات کو ٹھیک کرنا ہے اور ہر انسان اپنے اندر اپنی ذات کو ٹھیک کر اپنی ذات کو حق سچ پہ اور ایمانداری پہ لائے گا, سر یہ آٹومیٹک اکٹھے ہو جائیں گے نا جی. یہ آٹومیٹک اکٹھے ہوں گے اس بات پہ کہ ہم نے اندر سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کو ٹھیک کرنے آیا ہوں, میں اس کو ٹھیک کرنے آیا ہوں, میں اس کو ٹھیک کرنے آیا ہوں. اپنے آپ کو ہم اندر سے نا ٹھیک نہیں کریں, ہم اپنے آپ سے سچ نہیں بول رہے. ہم خود بھی وہی کام کرتے ہیں جو ہم دوسرے کو دیکھ کے منع کرتے ہیں. میں نے یہ کنکلوڈ کیا ہے. ایک چھوٹا سا سوال ہے, میں معذرت آپ کا ٹائم مجھے پتا آپ بزی ہیں بہت زیادہ تو میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم لینا چاہوں سر. CCD کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیں. یہ سر یہ جو فورس بنی ہے اور جس طرح یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں, جو اتفاقات سامنے آ رہے ہیں, کتنے اتفاق ہوئے ہیں نا سر, آپ نے دیکھے ہوں گے, تو ان کا سر کیا سین ہے, کون سے قانون کے تحت ہے یہ, کون سا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ اس میں میں بڑی مزدار سی آپ نے بات کر دی ہے اور بڑا اچھا ایک سوال ہے. اچھا بہت سے لوگ اس پہ خوش بھی ہیں. جی خوش بھی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن یہ وہی پولیس افسر ہیں جو پہلے بھی پولیس میں تھے. جی کوئی نیا پولیس افسر نہیں آیا. جی میری ملاقات رہی ہے ان سے جب یہ گجرات میں DPO تھے. نہیں, میں سہیل ظفر صاحب سے نہیں, چٹھا صاحب سے نہیں بات کر رہا. اچھا کن سے بات؟ اوور آل جتنے بھی ہیں. اچھا CCD کی, میں اسپیسیفکلی CCD کی بات کر رہا ہوں. CCD کی میں بات کر رہا ہوں, مثلا CCD سمیت جتنے بھی پولیس ہیں. اب وہ جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, ان کی نظر میں یہ ٹھیک ہے, لیکن یہ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ یہ پہلے کیوں نہیں ہوا سر؟ اس سے زیادہ امپورٹنٹ سوال یہ نہیں ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ہمارا پراسیکیوشن ناکام تھا. ہمارے پراسیکیوشن میں بالکل کوئی جان نہیں تھی. ہمارے وہاں پہ پیسے بکتے تھے. میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں, جب تھانوں میں نے ابھی آپ سے کہا تھا, جب تھانے بکتے ہوں, جب وہاں پر پتہ ہو کہ جو ظالم ہے اس نے رات کو کرسی پہ سونا ہے اور جو مظلوم ہے اس نے بیچارے نے تھانے کے چکر لگا کے مر جانا ہے. جب یہ چیز ہے, دوسری میں اپنی قوم کو ایک ہی مشورہ دوں گا. مشورہ کیا ایک بڑا کلیئر ہے. کیا اس پوری قوم کے اندر آپ نے یزید کسی کا نام سنا ہے؟ میں نے نہیں سنا سر. یزید کے نام کو نہ ہی سنوں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. کیا نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا تھا کیا ہے؟ وہ 72 لوگوں کے ساتھ گئے اور حق کے لیے انہوں نے اس جنگ کو لڑا, اور اس جنگ کو لڑ کے آج بھی وہ زندہ ہیں. یہ قوم کو یہ پیغام دینا ہے کہ آپ نے اگر زندہ رہنا ہے تاریخ میں سر, ویسے بھی زندہ رہنا ہے, زندہ رہنا ہے اور ویسے بھی زندہ رہنا ہے, دونوں چیزوں میں, تو آپ کو میدان کربلا کا درس لینا ہوگا. حق پہ کھڑے ہونا ہوگا, چاہے پانی بند ہو جائے آپ کا, چاہے تیر چلے, آپ نے اپنے حق سے ہٹنا نہیں ہے. آپ نے اپنا حق کلیم کر کے بیٹھ جانا ہے کہ جی یہ ہمارا حق ہے. یہ ہمارے پاس نا امانت اللہ نے ہمیں دی ہے, سچ بولنا, سچ لکھنا, سچ دکھانا, ظالم کے سامنے کھڑے ہو جانا. اور جب آتا ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ, تو ذہن میں رکھیے گا پھر آپ کا ایمان نہیں رہے گا اگر آپ امانتوں میں خیانت کریں گے. وہ خیانت کیا ہے؟ کہ سچ بولنا ہے, سچ کی بجائے جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ بولیں گے خیانت ہوگی. اگر ظالم کے آگے کھڑے نہیں ہوں گے تو خیانت ہوگی. اگر آپ ظلم ہوتا دیکھیں گے اور استعمال نہیں کریں گے اپنے آپ کو اسے روکنے کے لیے, تو یہ بھی خیانت ہوگی. تو ذہن میں رکھیے گا, اگر رب کی بارگاہ میں سرخ رو ہونا ہے تو پھر آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا. یعنی کہ سر وہی بات ہے کہ ہمیں خود سے وہ سوال کرنے چاہیے اور خود کو ہی بہتر کرنا چاہیے. ہم لوگوں سے وہ سوال کرتے ہیں جو اللہ نے ان سے کرنے ہیں. ہم بتا تو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں سب سے پہلے خود کو ٹھیک کرنا ہے. آپ کی ساری باتیں وہی ہیں کہ ہمیں پہلے خود کو ٹھیک کرنا ہے, انٹرنلی ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہے, سب کچھ خود بخود ٹھیک ہوگا. تو چلیں سر, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اسی کے ساتھ مہر ذیشان کو دیجیے گا اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.